ناظرین اعوذ السلام علیکم باللہ ورحمۃ من اللہ الشیطان وبرکاتہ. میں محمد خالد امین جیسا کہ الرجیم منصورات من بسم ادب العرب کے اللہ سبق نمبر 109 الرحمن کا ترجمہ چل رہا تھا، جس کی 9 قسطیں مکمل ہو چکی ہیں اور آج انشاءاللہ 10ویں قسط کا ترجمہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. فقال الغراب، تو کوے نے کہا، صدقت ایھا الملک، اے بادشاہ آپ نے سچ فرمایا ہے. یہاں تک پچھلی قسط میں ترجمہ ہو چکا ہے، اب یہاں سے انشاءاللہ آگے ہوگا. انہو قلما ظفر احد بغنا ولم يطغى وقل من اکثر من الطعام الا مرضا وقل من وثق بوزراء السوء وسلم من ان يقع في المهالك. تو کوا کہہ رہا ہے بادشاہ سے، اے بادشاہ آپ نے سچ فرمایا ہے، کیونکہ کووں کے بادشاہ نے اس کوے سے پوچھا تھا جو الوؤں کے درمیان گیا تھا کہ الوؤں کی عقلوں کے بارے میں بتاؤ، تو اس نے بتایا تھا زیادہ عاقل نہیں ہیں، رائے کے اعتبار سے وہ لوگ بہت کمزور ہیں. تو اب کوا کہہ رہا ہے اے بادشاہ آپ نے سچ فرمایا ہے، ایسا ہی ہے ان لوگوں کے بارے میں، کیونکہ انہ قلما ظفر احد بغنا ولم يطغى، اور بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کوئی مالدار ہو اور اس نے سرکشی نہ کی ہو. طغا یطغی طغیانا، طغیانا کے معنی ظلم کرنا، سرکشی کرنا. اور بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کوئی مالدار ہو اور اس نے سرکشی نہ کی ہو. وقل من اکثر من الطعام الا مرضا، اور بہت کم ایسا ہوا ہے کہ جس نے کھانا زیادہ کھایا ہو اور وہ بیمار نہ ہوا ہو. من یہاں نافیہ ہے، یعنی جس شخص نے زیادہ کھانا نہیں کھایا مگر وہ بیمار ہوا. اور بہت کم ایسا ہوا ہے کہ جس نے کھانا زیادہ کھایا ہو اور وہ بیمار نہ ہوا ہو. وَقَلَّ مَنْ وَثِقَ بِوُزَرَاءِ السُّوءِ وَسَلِمَ مِنْ أَنْ يَقَعَ فِي الْمَهَالِكِ، اور بہت کم ایسا ہوا ہے کہ جس نے برے وزیروں پر اعتماد کیا ہو اور وہ محفوظ رہا ہو اس بات سے کہ وہ ہلاکت میں پڑے. یعنی کسی نے برے وزیروں پر اعتماد کیا اور ہلاکتوں میں پڑنے سے محفوظ رہا ہو، ایسا بہت کم ہوا ہے. وَكَانَ يُقَالُ، اور کہا جاتا ہے، لا يطمعن ذو الكبر في حسن الثناء ولا الخب في كثرة الصديق ولا السيء الأدب في الشرف ولا الشحيح في البر ولا الحريص في قلة الذنوب ولا الملك المختال المتهاون بالأمور الضعيف الوزراء في ثبات ملكه. اور کہا جاتا ہے کہ لا يطمعن ذو الكبر في حسن الثناء، کہ متکبر یعنی تکبر کرنے والا اچھی تعریف کی امید نہ کرے. تکبر کرنے والا شخص اچھی تعریف کی امید نہ رکھے. لا يطمعن، اچھی تعریف کی امید نہ رکھے. حسن الثناء، اچھی تعریف. متکبر شخص اچھی تعریف کی امید نہ رکھے. ولا الخب فی کثرت الصدیق، اور دھوکے باز آدمی زیادہ دوستوں کی امید نہ رکھے، دوستوں کی کثرت کی امید نہ رکھے کیونکہ اس کے اندر دھوکہ پایا جاتا ہے. ولا السیء الادب فی الشرف، اور بے ادب آدمی، السیء الادب بے ادب آدمی، برا آدمی، اور بے ادب آدمی شرافت کی امید نہ رکھے. ولا الشحیح فی البر، اور بخیل آدمی بھلائی کی امید نہ رکھے. ولا الحریص فی قلت الذنوب، اور حریص یعنی لالچی آدمی گناہوں کی کمی کی امید نہ رکھے. ولا الملك المختال المتهاون بالامور الضعيف الوزراء في ثبات ملكه، اور اکڑنے والا اور کاموں میں سستی برتنے والا اور کمزور وزیروں کو رکھنے والا بادشاہ ہرگز یہ آرزو نہ کرے کہ وہ اپنے ملک کو باقی رکھ سکے گا. اور اکڑنے والا بادشاہ، تہاون یتہاون، تہاون کے معنی ہوتے ہیں سستی برتنا. اختال یختال اختیالا، اکڑنا، تکبر. اور اکڑنے والا بادشاہ اور کاموں میں سستی برتنے والا اور کمزور وزیروں کو رکھنے والا ہرگز آرزو نہ رکھے ملک کو باقی رکھنے میں. اور اگر ملک ہی پڑھیں گے تو اپنی بادشاہت کی بقا کی امید نہ رکھے. اور اکڑنے والا بادشاہ اور اکڑنے والا اور کاموں میں سستی برتنے والا اور کمزور
الضعیف الوزراء اور کمزور وزیروں کو رکھنے والا بادشاہ، فی ثبات ملکی ہی ہرگز نہ رکھے ملک کو باقی رکھنے کی امید، وصلاح رعیتہ اور رعایا کی بھلائی کی امید نہ رکھے۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا، لقد احتملت مشقة شديدة في تصنعك للبوم وتضرعك لهن۔ بادشاہ نے اس کوے سے کہا، تم نے بہت مشقت جھیلی ہے، بڑی مشقت برداشت کی ہے، مشقتاً شدیدتاً، بڑی مشقت اٹھائی ہے اپنے آپ کو الوؤں کے درمیان بناوٹی بنانے میں، اور اپنے آپ کو ان کے سامنے عاجزی اور تضرع کرنے میں، وتضرعك لهن، اور اپنے آپ کو ان کے سامنے انکساری، عاجزی اور تضرع کرنے میں بڑی مشقت تم نے جھیلی ہے۔ قال الغراب، کوے نے کہا، انه من احتمل مشقة يرجو نفعها ونحى عن نفسه الأنفة والحمیة۔ کوے نے کہا، جو شخص مشقت برداشت کرے اور اس سے نفع کی امید رکھے اور وہ اپنے آپ سے غیرت اور حمیت کو دور رکھ دے۔ نحا نحی تنحیتن کے معنی ہوتے ہیں ہٹا دینا، دور کر دینا۔ جو شخص مشقت برداشت کرے، اس کے یعنی مشقت کے بعد نفع کی امید رکھتے ہوئے، ونحا عن نفسی الانفة والحمیة، اور اپنے آپ سے غیرت اور حمیت کو دور کر دے، دور رکھ دے، ہٹا دے، ووطنها على الصبر، اور اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کرے۔ اور وطنہ کے معنی ہوتے ہیں عادی بنانا، اور اپنے آپ کو یعنی اپنے نفس کو صبر کا عادی بنا دے، صبر پر عادی بنا دے، یعنی اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کرے۔ حمد غب رأیہ، تو وہ شخص اپنے رائے کے انجام کی تعریف کرے گا۔ اور اگر اس کو حمد غب رأیہ پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا تو اس کے رائے کے انجام کی تعریف کی جائے گی، اس کے رائے کے انجام کی تعریف کی جائے گی۔ حمد غب رأیہ مجہول پڑھ کر، اور حمیدہ اگر پڑھتے ہیں غب رأیہ تو یہاں پر یہ ہوگا کہ وہ شخص اپنے رائے کے انجام کی تعریف کرے گا۔ غبن کے معنی ہوتے ہیں انجام، تو وہ شخص اپنے رائے کے انجام کی تعریف کرے گا۔ یا پھر غبن کی جمع ہے اغبابن، یا پھر حمد غب رأیہ، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ یا پھر اس کے رائے کے انجام کی تعریف، وہ اس کے رائے کے انجام قابل تعریف ہوگا، اس کے رائے کا انجام قابل تعریف ہوگا۔ کما صبر الاسود على حمل ملک الضفادع على ظہرہ، جیسا کہ کالے ناگ نے میڈک کے بادشاہ کو اپنی پیٹھ پر سوار کرنا برداشت کیا۔ جیسا کہ بادشاہ یعنی میڈکوں کے بادشاہ کو کالے ناگ نے اپنی پیٹھ پر سوار کرنا برداشت کیا۔ وشبع بذلك وعاش، اور اس سے پیٹ بھرا اور اس سے آسودہ ہوا اور زندہ رہا۔ وعاش اور زندہ رہا۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا، وکیف کان ذلک، اور یہ کیسے ہوا؟ یعنی کالے ناگ نے میڈکوں کے بادشاہ کو اپنے پیٹھ پر لادا تھا، اپنی پیٹھ پر اٹھایا تھا، جیسا کہ اس نے برداشت کیا، صبر کیا کالے ناگ نے برداشت کیا میڈکوں کے بادشاہ کو اٹھانے پر، اپنے پیٹھ پر اٹھانے میں، وشبع اور اس سے آسودہ ہوا، وعاش اور زندہ رہا۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا، وکیف کان ذلک، اور یہ کیسے ہوا؟ اور بالکل لفظی ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں، الاسود یعنی کالا ناگ، کہ جیسا کہ کالے ناگ نے میڈک کے بادشاہ کو اپنی پیٹھ پر سوار کرنا برداشت کیا اور اس سے پیٹ بھرا اور زندہ رہا۔ بادشاہ نے کہا، اور یہ کیسے ہوا؟ قال الغراب، کوے نے کہا، زعموا ان اسودا من الحیات کبرا، کوے نے کہا، لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ایک کالا ناگ بوڑھا ہو گیا، وضعف بصرہ، اور اس کی نگاہ کمزور ہو گئی، قوت بصارت کمزور پڑ گئی، وذهبت قوته، اور اس کی قوت ختم ہو گئی،
فلم يستطع صيدا ولم يقدر على طعام، تو وہ نہ کسی شکار پر قادر رہا اور نہ خوراک پر یعنی کھانا حاصل کرنے پر قادر رہا، نہ اس کے اندر شکار کرنے کی طاقت باقی رہی اور نہ کھانے پر یعنی خوراک حاصل کرنے کی طاقت باقی رہ گئی۔ وَأَنَّهُ إِنْ سَابَ يَلْتَمِسَ شَيْئًا يَعِيشُ بِهِ، اور وہ کوئی چیز تلاش کرتے ہوئے چلا، ایسی چیز جس پر وہ زندہ رہ سکے، یعیش بھی ایسی چیز جس پر وہ زندہ رہ سکے یعنی کھانا وغیرہ، اور وہ کسی چیز کی تلاش میں نکلا جس پر وہ زندہ رہ سکے، حتی انتہا الی عین کثیرۃ الضفادع، یہاں تک کہ وہ ایک ایسے چشمے پر پہنچا جہاں بہت سارے میڈک تھے۔ قد كان يأتيها قبل ذلك فيصيب من ضفادعها رزقه، تو اور وہ اس سے پہلے بھی وہاں آتا تھا یعنی اس چشمے پر آتا تھا، اور اس سے پہلے بھی وہ وہاں آتا تھا تو اسی چشمے کے میڈکوں سے اپنی خوراک پا لیتا تھا، اپنا رزق پا لیتا تھا، رزقہ اپنا رزق پا لیتا تھا انہی میڈکوں سے، اسی چشمے کے میڈکوں سے۔ فرما نفسه قریبا منہن مظہرا للکآبۃ والحزن، تو اس نے اپنے آپ کو میڈکوں سے قریب ڈال دیا، پھینک دیا، لاچارگی اور بے بسی کو ظاہر کرتے ہوئے، مظہرا للکآبۃ والحزن، لاچارگی اور بے بسی کو ظاہر کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو پھینک دیا، ڈال دیا۔ انصابہ کے معنی ہوتے ہیں، انصابہ جو اوپر آیا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں گھسٹنا، لیکن انصابہ دراصل کہتے ہیں سانپ کے چلنے کو، یہ سانپ کے چلنے کے لیے انصابہ بولا جاتا ہے۔ تو اور اگر اس کا ترجمہ اس طرح کریں گے ان اسودا من الحیات، تو سانپوں میں ایک کالا ناگ تھا، یعنی ایک کالا ناگ تھا۔ قریبا منہن مظہرا ظاہر کرتے ہوئے، اظہار کرتے ہوئے، لاچارگی اور بے بسی کو ظاہر کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو پھینک دیا، ڈال دیا، یعنی وہ وہاں جو ہے چلا گیا۔ فقال له ضفدع، تو اس سے ایک میڈک نے کہا، ما لی اراک ایھا الاسود کئیبا حزینا، ما لی اراک ایھا الاسود کئیبا حزینا، اے سانپ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں تم کو بے بس اور مغموم دیکھ رہا ہوں، یعنی ما لی اراک ایھا الاسود کئیبا حزینا، اے سانپ میں تم کو کیوں مغموم اور غمزدہ دیکھ رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ قال، تو اس نے یعنی سانپ نے کہا، ومن احرى بطول الحزن منی، مجھ سے زیادہ غم کا حقدار اور کون ہو سکتا ہے، مجھ سے زیادہ غم کا حقدار اور کون ہو سکتا ہے؟ وانما كان اكثر معيشتي مما كنت اصيب من الضفادع، جبکہ میرا زیادہ تر گزارا ہوتا تھا اس پر جو میں میڈکوں سے پاتا تھا، حاصل کرتا تھا، یعنی اسی پر ہوتا تھا جو میں میڈکوں کو کھا کر حاصل کرتا تھا، میڈکوں کو پا کر۔ وَإِنَّمَا كَانَ أَكْثَرُ مَعِيشَتِي مِمَّا كُنْتُ أُصِيبُ مِنَ الضَّفَادِعِ، جبکہ میرا زیادہ تر رزق میڈکوں سے دستیاب ہوتا تھا، میڈکوں سے ملتا تھا۔ فَابْتُلِيتُ بِبَلَاءٍ، تو میں ایک مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ وَحُرِّمَتْ عَلَيَّ الضَّفَادِعُ مِنْ أَجْلِهِ، اور اسی وجہ سے یعنی اس مصیبت کی وجہ سے مجھ پر میڈک حرام ہو گئے ہیں۔ حیتن کی جمع ہے حیات، جس کے معنی ہوتے ہیں سانپ کے۔ کئیب یکأب کآبۃ، لاچار ہونا، بے بس ہونا۔ کبورہ کے معنی ہوتے ہیں بوڑھا ہونا۔ الاسود کالا ناگ۔ انسلبہ کے معنی ہوتے ہیں گھسٹنا۔ انصابہ کے معنی ہوتے ہیں گھسٹنا، اور انصابہ دراصل سانپ کے چلنے کے لیے اکثر لاتے ہیں۔ احرا زیادہ تر اور زیادہ حقدار، احرا کے معنی ہوتے ہیں، اس میں تفضیل ہے، زیادہ حقدار
اور مجھ سے زیادہ غم کا حقدار کون ہو سکتا ہے، جبکہ میرا زیادہ تر رزق میڈکوں سے دستیاب ہوتا تھا، اور اب میں مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں اور مجھ پر اس مصیبت کی وجہ سے میڈک حرام ہو گئے ہیں۔ حتی انی اذا التقیت ببعضها لا اقدر على امساکیہ، یہاں تک کہ اگر میں کسی میڈک کو پا بھی لیتا ہوں، یہاں تک کہ اگر میں کسی میڈک کو پا بھی لیتا ہوں تو میں اس کے پکڑنے پر قادر نہیں ہوتا ہوں، یعنی میرے اندر اس کے پکڑنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ انی اذا التقیت ببعضها، ہا کی ضمیر میڈک کی طرف، میڈکوں کی طرف، یہاں تک کہ اگر میں کسی میڈک کو پا بھی لیتا ہوں تو میرے اندر اس کے پکڑنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، میں اس کے پکڑنے پر قادر نہیں ہوتا ہوں۔ فانطلق الضفدع الى ملك الضفادع، تو وہ میڈکوں کے بادشاہ کی طرف چلا گیا۔ فبشرہ بما سمع من الاسود، تو اس نے بادشاہ کو اس چیز کی خوشخبری دی جو کچھ اس نے سانپ سے، کالے ناگ سے سنا، اور اس نے بادشاہ کو اس چیز کی خوشخبری دی جو اس نے سانپ سے سنا۔ فأتى ملك الضفادع الى الاسود، تو میڈکوں کا بادشاہ سانپ کے پاس آیا، سانپ کی طرف آیا۔ فقال له، تو اس نے سانپ سے کہا، کیف کان امرک، تمہارا معاملہ کیسے ہوا؟